رکوع کیسے کیا جائے گا؟ جب تلاوت کمپلیٹ ہو جائے تو پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کرے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھائے اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں گھٹنوں پر رکھے۔ یہ جو رفع الیدین ہے نا، دونوں ہاتھوں کو دوبارہ سے کندھوں تک اٹھانا، یہ ہم نہیں کرتے۔ رکوع میں جاتے وقت ہم ہاتھوں کو کندھوں تک نہیں اٹھاتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ہے یا نہیں کیا؟ یہ وہابی کی نماز ہے یا یہ محمدی کی نماز ہے؟ جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد ثابت ہے۔ رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد ثابت ہے۔ کیسے؟ حدیث میں ہے کہ رفع الیدین کی اتنی تعداد حدیث میں موجود ہے جو 4 صدیوں تک پہنچ جاتے ہیں، اور رفع الیدین سنت متواترہ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں رفع الیدین کی روایت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اتنی بڑی تعداد نے بیان کی ہے کہ شاید اس سے زیادہ تعداد نے دوسری کوئی حدیث روایت نہیں کی، یعنی سب سے زیادہ جو حدیث سے ثابت ہے اسی سنت کو مٹایا گیا ہے بر صغیر میں۔ آپ اور ہم پلیز اس کو سمجھ کے پڑھیں، اپنے دلوں کے دروازے کھولیں۔ یہ شافعی کی، یہ وہابیوں کی نماز نہیں ہے، یہ محمدی نماز ہے۔ رفع الیدین کے بارے میں یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع زمانے میں مکہ میں کیا تھا، مدینہ میں چھوڑ دیا، اور اس لیے کیا تھا کہ لوگ بت ہاتھوں کے نیچے دبا کے آتے تھے۔ اب سوال یہ کہ جو بت ہاتھوں میں دبا کے لاتے تھے وہ نماز ہی کیوں پڑھیں گے؟ من گھڑت چیزیں بتائی جاتی ہیں رفع الیدین کے بارے میں، لیکن یہ بالکل غلط بات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری زمانے میں بھی نمازیں دیکھی ہیں، آخری زمانے میں ایمان لائے، سبوں سے حدیث موجود ہے کہ آپ نے دیکھا، اور ان لوگوں سے روایتیں موجود ہے کہ آپ نے رفع الیدین کیا اپنے رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد۔ تو پھر یہ بات ختم کیسے ہوئی اور کب ہوئی کہ کہا یہ جائے کہ یہ پہلے ہے اور یہ بعد میں ہے؟ اسی طرح حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں جس نے رفع الیدین کو چھوڑا ہے گویا اس نے سنت کو چھوڑ دیا۔ جس نے رفع الیدین کو چھوڑا اس نے سنت کو چھوڑ دیا۔ اور حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عشرہ مبشرہ، یعنی جو 10 جو جنتی صحابی تھے وہ اور دوسرے صحابہ کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رفع الیدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح رفع الیدین کے بارے میں یہ جو حدیثیں ہیں کہ جہاں پر کہ رفع الیدین کے بارے میں پیش کی جاتی ہے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث احناف پیش کرتے ہیں، یعنی حنفی پیش کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، اور آپ نے رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع میں جانے کے اٹھنے کے بعد ہاتھوں کو نہیں اٹھایا، اور آپ نے کہا میں نے یہ نماز تم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پڑھائی۔ اب ایک حدیث کو لے کے چلتے ہیں اور 200 حدیث کو رد کرتے ہیں احناف۔ 200 حدیثیں موجود ہیں مختلف صحابہ سے جس میں کہ یہ موجود ہے، اور جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے اس کے بارے میں علماء حدیث نے کہا ہے کہ یہ ضعیف حدیث ہے، اور اگر اس کو صحیح حدیث مان بھی لیا جائے تو ایک صحابی ورسز 20 صحابیوں سے 200 حدیثیں مروی ہیں جس میں کہ رفع الیدین کا، جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھی بات کہ رفع الیدین کے لیے اتنی متواتر حدیثیں موجود ہیں جتنی کسی بھی عمل کے بارے میں موجود نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی سنت، اس کو ہم نے چھوڑ دیا اور اس کو برا مانتے ہیں، ایسی نمازوں کو برا مانتے ہیں، وہابی سمجھتے ہیں، اور لوگ خوف کی وجہ سے اپنے گھر والوں کی وجہ سے، ہم عورتوں میں سے تو کتنے لوگوں کو ہم کب سے یہ بات پڑھا رہے ہیں،
اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اپنا حدیث پڑھنے کے بعد اپنا طریقہ نماز چینج کر لیا اور ہم حنفی ہیں، اور ہمارے گھر والوں نے بھی چینج کیا، ہماری بہت ساری بہنوں نے بھی چینج کیا۔ تو یہ نماز اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ رفع الیدین کی فضیلت کو دیکھتے ہوئے، سنت کو دیکھتے ہوئے ہم کیوں چھوڑیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نہ پڑھیں تو کیا ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہ پڑھیں تو کیا ہے؟ جواب کیا ہے؟ ہم اس سنت طریقے کو کیوں چھوڑیں؟ سنت کو رائج کرنا ہے نا، سترہ ایک سنت ہے، رائج کریے اپنے گھر میں۔ رفع الیدین ایک سنت ہے، شروع کریں۔ بہت بڑی بڑی حدیثیں موجود ہیں۔ آف کورس وہ حدیث جو ہے جس میں کہ 100 شہیدوں کو جس نے سنت کو مٹنے کے بعد دوبارہ سنت کو زندہ کیا، اس کو 100 شہیدوں کا اجر ملے گا، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ لیکن سنت کو دوبارہ زندہ کرنے کی فضیلت سے تو کسی کو انکار نہیں ہے کہ کیا اس پہ اجر نہ ملے گا انسان کو، اگر وہ ایسے دور میں، ایسے وقت میں، ایسے گھر میں رفع الیدین کرے گا جہاں پر کہ رفع الیدین نہیں کی جاتے۔ ہم پہلے اس کو ثابت کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سکھائیں گے کہ کہاں پر اور کیسے کرنا ہے۔ رفع الیدین کا ثواب، رفع الیدین نماز کی زینت اور یہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ نعمان بن ابی عیاش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر چیز کے لیے زینت ہوتی ہے اور نماز کی زینت رفع الیدین ہے۔ پہلی بار تو ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں نا تکبیر تحریمہ میں، تو بعد میں جو چھوڑتے ہیں یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو مقصد تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کا ہے، وہی مقصد رکوع کو جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کا ہے، اور یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع موجود ہے۔ اسی طرح سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز میں جو شخص، یہ صحابی ہیں، نماز میں جو شخص رفع الیدین کرتا ہے تو اس کے لیے ہر ایک اشارے کے بدلے ایک انگلی پر ایک نیکی کا درجہ ملتا ہے۔ ہر ایک اشارے پر ایک انگلی کے عوض ایک نیکی کا درجہ ملتا ہے۔ اور سیدنا عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ آدمی اپنی نماز میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنی نماز میں اپنے ہاتھوں کے ساتھ جو اشارے کرتا ہے اس کے عوض اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ہر انگلی کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے۔ یہ جو طبرانی کی حدیث ہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رفع الیدین نماز کی زینت ہے، یعنی نماز کی خوبصورتی ہے، اور ایک مرتبہ رفع الیدین کرنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، ہر انگلی کے بدلے ایک نیکی۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رفع الیدین کرنا نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ رفع الیدین کرنے سے 10 نیکیاں اگر ملتی ہیں تو 4 رکعت والی نماز میں صرف رفع الیدین کرنے سے کتنی نماز کا بڑھ جاتا ہے؟ انسان 120 نیکیاں حاصل کر لیتا ہے۔ انسان 120 نیکیاں حاصل کر لیتا ہے، جبکہ 5 نمازوں کی نیکیاں 430 بنتی ہیں، اور اسلامی سال کے 360 دن ہوتے ہیں۔ اس حساب سے ایک سال میں 1,54,800 نیکیاں حاصل ہوتی ہیں۔ اگر تو سنت نوافل کو بھی دیکھ لیا جائے جو کہ سنت موقدہ ہیں، تو اس میں رفع الیدین کی وہ جو 12 رکعت ہیں اس میں رفع الیدین کی تعداد 60 ہو جاتی ہے۔ اس لحاظ سے ان سنتوں کو ادا کرنے سے ایک دن میں 600، وہاں 430 ہے، اور یہاں پر 600 اس کو ایڈ کر لیں تو 1000 تو یہی ہو گئے، تو 1000 نیکیاں ایکسٹرا مل رہی ہیں، 1000 نیکیاں ایکسٹرا مل رہی ہیں، جبکہ ایک سال کی نیکیاں 2,16,000 بنیں گی۔ وہاں پر 1,54,000 تھیں اور یہاں پر 2,16,000، تو قریب قریب آپ دیکھیں کہ کتنی نیکیاں ہیں جو ہم اور آپ اللہ نہ کرے کہ مس کر رہے ہیں۔ کیا؟ محض اس تعصب کی وجہ سے کہ جی ہمارے امام نے اس کا حکم نہیں دیا۔ تو پھر یہ حدیثیں اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو ہم لوگ آگے چلتے ہیں۔ رکوع میں جاتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھانا، دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا جائے گا۔ طریقہ کار کیا ہوگا؟ وہی سیم جو ہم نے تکبیر تحریمہ میں آپ کو بتائی بات،
یہ بالکل سیم ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک یا کانوں تک اٹھایا جا سکتا ہے، کانوں کی لو تک، اور یہ ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہوں گی۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے رکوع میں جایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد جب اٹھا جائے گا تو سمع اللہ لمن حمیدہ، ہے نا، سبحان ربی العظیم، رکوع میں یہ تسبیحات پڑھی جاتی ہیں۔ اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو کہاں رکھنا ہے؟ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو گھٹنے پر رکھے، ہمیں دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو گھٹنوں پر رکھا جائے گا، سبحان ربی العظیم پڑھا جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی دعائیں موجود ہیں جو پڑھی جا سکتی ہیں رکوع میں۔ رکوع کی حالت میں جن چیزوں کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے وہ کیا ہے؟ حالت رکوع میں پیٹھ کو بالکل سیدھا رکھا جائے، پیٹھ کو اس طرح رکھا جائے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے جو کہ ہم لوگوں کو سمجھنا ہے، خاص طور پر خواتین کو۔ خواتین رکوع میں جھکتی ہی نہیں۔ پھر پیٹھ کو کیسے رکھنا ہے؟ پیٹھ کو اپنے زمین سے بالکل پیرلل کر لینا ہوگا، پیٹھ زمین سے اتنی پیرلل ہو جائے کہ اگر پیٹھ پر پیالہ پانی کا رکھا جائے تو وہ ٹک جائے، یہ کہا گیا ہے۔ اسی طرح سر کہاں رکھا جائے گا؟ سر نہ زیادہ نیچے ہو اور نہ زیادہ اونچا، سر کو بھی پیٹھ کے لیول پر رکھا جائے گا۔ اور نگاہ کہاں ہوگی؟ نگاہ سجدے کے مقام پر۔ عام طور پر رکوع کرتے وقت نگاہ پیروں کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن نگاہ کہاں رکھی جائے گی؟ نگاہ سجدے کے مقام پر ہوگی۔ اسی طرح ہتھیلیاں گھٹنوں پر ایسی رکھی ہوئی ہوں گویا ان کو پکڑا ہوا ہے، گھٹنوں کو جسٹ ٹچ نہیں کیا جائے گا بلکہ گھٹنوں کو پکڑنا ہے۔ پکڑنے سے مراد کیا ہے؟ انگوٹھے اندر کی طرف ہوں گے اور یہ چاروں انگلیاں انگوٹھوں کے اوپر اس کو گرفت میں لیے ہوئی ہوں گی، مضبوطی سے پکڑنا ہے، اتنا بوجھ نہ ڈالنا اپنے گھٹنے کے اوپر کہ گھٹنا توڑ لیں ہم، اور نہ اتنا اس کے اوپر ہولا ہاتھ رکھنا ہے، جسٹ ٹچ کرنا ہے کہ پکڑنے کی کیفیت ہی پیدا نہ ہو۔ دونوں کے بیچ میں رہنا ہے ہمیں انشاءاللہ تعالی۔ کہنیوں کو اپنے جسم سے دور رکھا جائے گا، کہنیوں کو ہٹایا جائے گا اپنے جسم سے، اور ہاتھوں کو اس طرح رکھا جائے گا، پاؤں کو بالکل سیدھا رکھا جائے گا، کمان کی طرح بالکل پاؤں کو سیدھا اسٹریٹ طاقت کے ساتھ سیدھا رکھا جائے گا، تو پیر سیدھے ہوں گے اور کہنیاں جسموں سے دور ہوں گی، اور ہاتھ مضبوطی کے ساتھ گھٹنوں کو پکڑے ہوئے ہوں گے، اور سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم کم سے کم 3 بار، زیادہ سے زیادہ 5، 9، 10 اتنا بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ رکوع کی مزید دعائیں، رکوع کی دوسری دعائیں بھی موجود ہیں جس میں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ دعا سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اسی طرح سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت، یہ سب آپ کو رکوع کے مختلف دعائیں آپ سب کو مسنون دعاؤں میں مل جائیں گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اتنا ہی وقت لگاتے ہیں کہ 3 بار کسی طرح بس سبحان ربی العظیم پڑھیں اور فوراً کھڑے ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں بھی اتنا ہی لمبا رکوع کیا ہے جتنا کہ قیام، تو رکوع میں جھکیں آرام سے محبت کے ساتھ اللہ کے آگے اور یہ دعائیں پڑھیں۔ اس کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے رکوع سے کھڑے ہونا ہے، اور یہ ہاتھوں کو کندھوں تک دوبارہ اٹھانا ہے۔ ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھانے کے لیے اللہ اکبر نہیں کہا جائے گا بلکہ سمع اللہ لمن حمیدہ جب کہا جائے گا تو اپنے ہاتھوں کو کندھے تک اٹھایا جائے گا، ربنا ولک الحمد پڑھا جائے گا، پوری دعا پڑھی جائے گی، اور آگے ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، یہ دعا بہت مشہور ہے جو کہ اس کے اوپر اس میں ایڈ کر لینا چاہیے، یاد کر لینا چاہیے۔ اس کے بارے میں ہے حدیث موجود ہے صحیح بخاری کی کہ رفاع بن رافع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ نے رکوع سے سر اٹھایا تو فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ، پس ایک مقتدی نے کہا ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی۔ پھر جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا ابھی کس نے یہ کلمے پڑھے ہیں؟ ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 30 سے زائد یعنی 30 سے زیادہ فرشتے دیکھے جو ان کلموں کا ثواب لکھنے میں جلدی کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، میں نے 30 سے زیادہ لوگوں کو دیکھا جو کہ اس کلمے کو لکھنے میں جلدی کر رہے تھے، تو اس کو پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد
رفع الیدین کے دونوں باتیں ہم نے آپ کو بتا دی کہ ہم رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت کیوں کریں۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہیں روایات اس کی طرف آتے ہیں۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، اسی طرح جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے تو دونوں ہاتھ اٹھاتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں تک اٹھاتے اور سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتے، اور سجدوں میں رفع الیدین نہ کرتے تھے، یعنی یہ رکوع میں کرتے تھے آپ، سجدوں میں آپ نے نہیں کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، دنیا بھر کی متواتر حدیثیں موجود ہیں۔ میرے پاس اس وقت آپ کو ساری حدیثیں پڑھانے کا اور سنانے کا ٹائم نہیں ہے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ تمام باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اس کو پروگرام کو ابھی مکمل اس لیے نہیں کر رہے، آپ سے تھوڑا سا وقت اس لیے لے رہے ہیں تاکہ ہم اب اس کے بعد جو کیفیت بچی ہے نماز کی اس کو پورا کر لیا جائے تاکہ ہمارا یہ سبق مکمل ہو جائے۔ تو آگے چلتے ہیں، ہمیں امید ہے کہ آپ سب میرے ساتھ ہیں۔ آگے اب سجدے کی طرف جب ہم جا رہے ہیں تو پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے جب سجدے میں جانا ہے تو سجدے میں جاتے وقت سب سے پہلے کیا چیز زمین پر ٹکائی جائے گی؟ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہم بعض اوقات اپنے گھٹنوں کو سب سے پہلے زمین پہ لگاتے ہیں۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ کیا ہے کہ سجدے میں جاتے وقت یعنی نیچے بیٹھتے وقت سب سے پہلے اپنے ہاتھ رکھے جائیں گے زمین پر، دونوں ہاتھوں کو سب سے پہلے زمین پر ٹچ کیا جائے گا، اس کے بعد گھٹنے رکھنے ہوں گے، اس کے بعد گھٹنے رکھے جائیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بارے میں نصیحت موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ صحیح ابن خزیمہ کی حدیث ہے کہ جب تم سجدے میں جاؤ تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھو بلکہ پہلے ہاتھ رکھو پھر گھٹنے رکھو، پہلے ہاتھ رکھو پھر گھٹنے رکھو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سجدے میں ہاتھ گھٹنے سے پہلے رکھنے چاہیے۔ اسی طرح یہ بات ہے کہ گھٹنے سے پہلے رکھنے کی دلیل، سجدے میں گھٹنے پہلے رکھنے والی جو حدیث ہے اس کے بارے میں ہے کہ وہ ضعیف حدیث ہے، اس لیے گھٹنے پہلے نہیں رکھنے چاہیے۔ تو ہم لوگوں نے کیا سیکھا؟ نئی بات آج کیا سیکھی؟ اگر اس کے خلاف عمل تھا تو اس کو ٹھیک کر لیں۔ سب سے پہلے ہاتھ رکھے جائیں گے نیچے جاتے وقت میں، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو زمین پر ٹکا کر پھر گھٹنوں کو زمین سے لگایا جائے گا۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی، ہمیں امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے۔ سجدہ جو ہے وہ اللہ سے قریب کرتا ہے، سجدہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے۔ واسجد واقترب سورہ الق کی آیت ہے، اور اپنے رب کے سامنے سجدہ کیجئے اور اس کا قرب حاصل کیجئے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب سے بہت قریب ہوتا ہے، بس سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعا کرو، مگر یہ دعا عربی زبان میں ہونی چاہیے، مسنون دعائیں ہونی چاہیے، اردو میں دعا کرنا مناسب نہیں ہے کسی بھی نماز میں۔ مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے میں کوشش اور جستجو سے دعا مانگا کرو، کیونکہ وہ اس لائق ہے کہ تمہاری دعا قبول کر لی جائے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور پہلے والی بھی حدیث مسلم کی تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کثرت سے دعا مانگو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوشش کرو زیادہ دعا مانگنے کے بارے میں۔ اسی طرح سجدہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو امامہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ مجھے ایسا حکم دیں کہ میں اسی کا ہو رہوں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پوچھا؟ آپ مجھے ایسا حکم دیں کہ میں اسی کا ہو کر رہ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لے کہ تو جب بھی اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتا ہے، وہ لوگ سنیں غور سے جو نمازوں سے جی چوراتے ہیں، کہ تو جب بھی اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتا ہے وہ تجھے ایک درجہ بلند کرتا ہے، اور اس سجدے کی وجہ سے تیرا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور حدیث میں یہاں تک ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور حدیث میں یہاں تک ہے کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو کندھوں کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ جب رکوع کرتا ہے تو کچھ جھڑ جاتے ہیں، جب سجدہ کرتا ہے تو پورے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جو کہ مسند احمد کی حدیث ہے،
وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدم کا بیٹا سجدے کی آیت تلاوت کرتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان اس سے دور ہو کر رونا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے مجھے افسوس ہے کہ آدم کے بیٹے کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، میں نے انکار کیا، میرے لیے جہنم ہے۔ تو گویا کہ سجدہ جو ہے جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ اسی طرح سجدے میں اور جنت میں سجدے کی وجہ سے جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا۔ یہ محض دعا کرنے کی بات نہیں ہے بلکہ عمل کرنے کی بھی بات ہے۔ ہم یہ حدیث آپ کو کئی ایک بار سنا چکے ہیں، لیکن آج پھر دوبارہ سے کہ تاکہ کچھ ایسے لوگ موجود ہوں گے ہو سکتا ہے جو کہ جنہوں نے نہیں سنی ہوگی تو ضرور سنیں، کہ سیدنا ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات گزارتا تھا، آپ کے لیے وضو کا پانی اور آپ کی دیگر ضرورت مسواک وغیرہ لاتا تھا۔ ایک رات آپ نے مجھے فرمایا کہ ربیعہ دین اور دنیا کی بھلائی مانگو۔ میں نے کہا جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز؟ میں نے کہا اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اپنی ذات کے لیے سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو، یعنی اس دعا میں دعا تو مانگوں گا مگر سجدوں کی کثرت سے، یعنی زیادہ سے زیادہ نماز پڑھو تاکہ اس دعا میں میری مدد ہو سکے۔ گویا جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پانے کے لیے کثرت سجدہ یعنی نماز کے پڑھنا ضروری ہے۔ اور سجدے کی مسنون دعائیں کیا ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ اسی طرح ایک دعا ہے اللہم لک سجدت و بک آمنت و لک اسلمت، یہ دعا موجود ہے۔ اسی طرح یہ مشہور دعا موجود ہے، اور یہ دعا ہمیشہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کو یاد کرنے کے لیے کہ یہ دعا ایسی ہے جس میں کوئی گناہ بچتا نہیں ہے انسان کا۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ و جلہ اولہ و آخرہ و علانیتہ و سرہ۔ اے اللہ میرے چھوٹے اور بڑے، پہلے اور پچھلے، ظاہر اور پوشیدہ سب کے سب گناہ معاف کر دے، سب کے سب گناہ معاف کر دے۔ تو یہ سجدے کی دعائیں ہیں۔ سجدہ لمبا ہونا چاہیے، اور سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے کہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ سجدے میں آپ کی دعاؤں میں یہ دعا بھی موجود ہے اللہم اجعل فی قلبی نورا۔ عام طور پر یہ دعا تہجد کے وقت میں مشہور ہے کہ تہجد کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، لیکن یہاں پر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ دعا پڑھتے تھے، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، مشہور دعا ہے اللہم اجعل فی قلبی نورا و فی بصری نورا و فی سمعی نورا، یوں آخر تک۔ رکوع اور سجدے میں اگر امام کے پیچھے انسان پڑھ رہا ہے تو اس میں جلدی نہ کرے، امام کے سر اٹھانے کے بعد سر اٹھائے۔ اسی طرح سجدہ میں اپنے ہاتھوں کو کہاں پہ رکھے؟ سجدے میں اپنے ہاتھوں کو، ہتھیلیوں کو اپنے کانوں کے پاس، یعنی کانوں سے تھوڑا دور ہٹ کے کانوں کے مقام پر، اور اس سے تھوڑا نیچے بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن سب سے ضروری بات جو ہے وہ کیا ہے کہ سجدے میں کہ اپنی کہنیوں کو، اپنی ایلبوز کو زمین پہ نہ بچھانا بہت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث میں منع کیا ہے کہ تم اپنے ہاتھوں کو زمینوں پر جانوروں کی طرح، اور ایک حدیث میں ہے کہ کتوں کی طرح نہ بچھاؤ۔ تو جب یہ منع ہے اور ہمیں عورتوں کا یہی طریقہ سکھایا گیا تو یہ طریقہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے اس طریقے سے بچنا چاہیے کہ سجدے میں انسان اپنے آپ کو، اپنے جسم کو اپنے رانوں سے ہٹا کے رکھے، اور سجدے میں اپنے ہاتھوں کو، اپنی کہنیوں کو اٹھا کے رکھے زمین سے، ہے نا۔ تو یہ بہت ضروری ہے تاکہ ہم سجدے کا ثواب پا سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ نماز ہم پڑھ رہے ہیں اور پتہ کیا چلا، نعوذ باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف عمل کرنے کی وجہ سے گناہ پائیں۔
تو منع کیا گیا ہے کہ انگلیوں کو زمین پر بچھانا، اس لیے اسی طرح سجدہ کیا جائے گا۔ اسی طرح اس میں جلسہ یعنی جو سجدے کے بعد بیچ میں جو بیٹھنا ہے، اس میں سجدہ کرتے وقت میں جو ہاتھ ہے وہاں پر اور پیر کیسے ہوں گے؟ دونوں پیروں کو کھڑا رکھا جائے گا، اینڑیاں ملا دی جائیں گی اور انگلیوں کو قبلے کے سمت کر دیا جائے گا۔ دوبارہ سے دونوں پیروں کو کھڑا رکھا جائے گا، اینڑیاں جڑی ہوئی ہوں گی، نیچے سے اوپر تک پیر جڑے ہوئے ہوں گے اور انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہوگا۔ پیروں کو اس طرح کھڑا رکھا جائے گا، ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو کانوں کے پاس یا اس سے تھوڑا پیچھے رکھا جا سکتا ہے، سر سے ہاتھ آگے بڑھانے کی اجازت نہیں ہے، ہاتھوں کو کھڑا رکھا جائے گا۔ اور بہت مشہور حدیث موجود ہے، ہاتھوں کو اتنا اونچا کیا جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ ایک بکری کا چھوٹا بچہ اگر آپ کے ہاتھوں کے نیچے سے نکلنا چاہتا تو نکل سکتا تھا۔ تو عورتوں کی بھی نماز بھی، عورتوں کا بھی سجدہ اسی طرح ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں، جلسہ میں یعنی دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے میں کیا پڑھنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے ہوئے سر اٹھاتے تھے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھتے اور بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھ جاتے اور دونوں ہاتھ دونوں رانوں اور گھٹنوں پر رکھتے۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھا جائے گا، اپنے داہنے پیر کو کھڑا رکھا جائے گا، انگلیوں کا سمت اسی طرح قبلے کی طرف ہوگا اور بائیں پیر کے اوپر بیٹھا جائے گا۔ اس جلسے میں اس طرح بیٹھنے کی کیفیت ہے۔ اسی طرح جلسے میں اطمینان کے ساتھ بیٹھنا ہے، اپنی پیٹھ کو سیدھی کرنا ہے۔ ہم یہ بات پہلے آپ کو بتا چکے کہ جس کسی نے دو سجدوں کے درمیان پیٹھ کو سیدھی نہ کیا اس کی نماز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ رکن چھوڑتا ہے نماز کی۔ اسی طرح جو رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد جس کسی نے اپنی پیٹھ کو سیدھی نہ کیا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں معاف کرے اگر ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ اسی طرح آگے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث موجود ہے جس میں آپ نے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھاتے تو دوسرا سجدہ اتنی دیر تک نہ کرتے جتنی دیر تک آپ اطمینان سے بیٹھ نہ لیتے، اور اس کے بعد آپ کون سی دعا پڑھتے؟ رب اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی واہدنی واجبرنی ورفانی، ہے نا؟ یہ دعا بہت مشہور دعا ہے، اللہ ہمیں بخش دیجئے، مجھ کو معاف کر دیجئے، مجھ پر عافیت دیجئے اور مجھے رزق عطا کیجئے، مجھے ہدایت دیجئے اور میرے نقصان پورے کر دیجئے اور مجھے بلند مقام عطا کیجئے۔ سبحان اللہ، ایسی خوبصورت دعا ہے، ہر کسی کو یاد رکھنی چاہیے اور یاد کرنی چاہیے، دو سجدوں کے درمیان پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح دو سجدوں کے درمیان پڑھنے والی دعا میں رب اغفر لی بھی ہے، یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھا ہے۔ اسی طرح اب آتے ہیں ایک اور چیز کی طرف جو ہمیں معلوم نہیں ہے، جو ہمیں بتائی نہیں گئی، اور یہ ہے جلسہ استراحت۔ یہ کیا ہے؟ جلسہ استراحت یعنی دونوں سجدوں کے بعد جب بیٹھا جائے گا، تشہد میں تو ہم بیٹھ جاتے ہیں نا، دو رکعت کے بعد ہم بیٹھ جاتے ہیں تشہد میں، لیکن جب پہلی رکعت ادا کرتے ہیں تو دو سجدوں کے بعد پہلے بیٹھا جائے گا۔ اس بیٹھنے کو سکون کی حالت کو جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو آٹا گوندھنے والے انسان کی طرح اپنے ہاتھوں پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے۔ پہلے بیٹھا جائے گا، جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی اور تیسری رکعت کے دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے تو بیٹھ جاتے اور زمین پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے۔ تو پہلے بیٹھا جائے گا، اپنی پیٹھ کو سکون سے سیدھا کیا جائے گا، اس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ ہمارے پاس کیا ہے، ہم سجدے کے بعد ہی کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہم بیٹھتے نہیں ہیں۔ یہ بیٹھنا سنت سے ثابت ہے، اس لیے اس سنت کو بھی اپنی نمازوں میں زندہ کریں، یعنی پہلی رکعت کے بعد پہلے بیٹھیں پھر کھڑے ہوں، تیسری رکعت کے بعد پہلے بیٹھیں پھر کھڑے ہوں، دوسری رکعت کے بعد تو ہم بیٹھتے ہی ہیں، چوتھی رکعت کے بعد تو ہم بیٹھتے ہی ہیں، لیکن اب دھیان کہاں پہ رکھنا ہے کہ پہلی رکعت کے بعد پہلے بیٹھا جائے گا، اس کے بعد کھڑا ہوا جائے گا، تیسری رکعت کے بعد دونوں سجدوں کے بعد پہلے بیٹھا جائے گا، اس کے بعد کھڑا ہوا جائے گا۔ تشہد میں کیسے بیٹھنا ہے؟ اب آتے ہیں دو رکعت کے بعد جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں،
دوسرے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد بالکل اسی طرح بیٹھا جائے جیسے دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھا گیا تھا. یعنی کیسے کہ داہنا پیر کھڑا رہے گا، انگلیاں قبلے کی طرف رہیں گی. پیر کھڑا سے مراد نیچے فٹ کو کھڑا رہنا، کہ اس کو موڑ کے پیروں کو موڑ کے پیروں کو کھڑا رکھا جائے گا اور انگلیاں قبلے کی جانب رہیں گی اور بائیں پیر کے اوپر بیٹھا جائے گا. اس کو بچھایا جائے گا اور بائیں پیر کے اوپر بیٹھا جائے گا، یعنی لیفٹ سائڈ پر بیٹھا جائے گا، داہنے کو اس طرح رکھنا ہے. اس کے اوپر تشہد پڑھا جائے گا اور اس طرح پڑھا جائے گا کہ جو شہادت کی انگلی ہے اس کے ساتھ اشارہ کرنا، انگلیوں کو اٹھائے رکھنا اور اس کو ہلاتے رہنا اور انگلی کو ہلکے ہلکے حرکت دینا. اس میں دونوں انگلیوں کو موڑ لیا جائے گا، باقی کی 3 انگلیوں کو اس پر رکھنے کا طریقہ کیا ہے، پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ تینوں انگلیوں کو موڑ لیا جائے گا. بیچ والی انگلی جو ہے اس سے انگوٹھے کے ساتھ ملا کر گول دائرہ بنا لیا جائے گا اور شہادت کی انگلی کو کھڑا رکھا جائے گا. اب اس انگلی کو صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ کے وقت نہیں کھڑا کرنا اور ہاتھوں کو سیدھا نہیں کرنا. داہنا ہاتھ مٹھی کی طرح بند کر کے شہادت کی انگلی کو کھڑا رکھنا ہے اور بیچ والی انگلی کو انگوٹھے کے ساتھ ملا کر گول دائرہ اور حلقہ بنا لینا ہے اور اس انگلی کو حرکت دیتے رہنا ہے. کوئی چاہے تو انگلی کے درمیان سے جو جوڑ ہے وہاں سے حرکت دے، کوئی چاہے تو پچھلے جوڑ سے حرکت دے. اس کا کوئی خاص طریقہ موجود نہیں ہے، لیکن اس کو حرکت دینا ضروری ہے اور اس کو مستقل کھڑا رکھنا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد اپنی پوری کی پوری اسی انگلی کے اوپر پڑھی ہے، اسی پر نظر رہے گی اور اسی پر توجہ رہے گی. اور بائیں ہاتھ کے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر اور رانوں اور گھٹنوں پر رکھنا ہے، اس طرح کہ انگلیاں ذرا سا بائیں ہاتھ کی نیچے کی طرف جھکی ہوئی ہوں. ٹھیک ہے؟ تو تشہد میں جو شہادت کی انگلی ہے اس کو حرکت دینا. سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنی انگلی کو آپ نے اٹھایا اور میں نے دیکھا کہ آپ اسے حرکت دیتے رہے اور دعا کرتے رہے. تو گویا کہ یہ حرکت دینا، یہ دعا کرنا، اس کے اندر ثواب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بہت مشہور حدیث ہے مسند احمد کی، کہ شہادت کی انگلی کا اشارہ، یعنی محض ایک دفعہ کا اشارہ نہیں، یہ جو حرکت دیتے رہنا ہے انگلیوں کو، یہ شیطان پر تلوار اور نیزے سے بھی زیادہ سخت ہے. شیطان اس کی وجہ سے اتنا زخمی ہوتا ہے اور اتنا اس سے تکلیف اٹھاتا ہے جو کہ اس کو چوٹ لگتی ہے میری اس حرکت سے. تو آپ دیکھیں کہ اس عمل کے اندر ایک حکمت موجود ہے، ایک اجر موجود ہے، سنت کا طریقہ موجود ہے. یہ محض وہابیوں کا عمل نہیں ہے، یہ محض سعودی عرب کے عربوں کا عمل نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. اس لیے نماز نبوی ہم پڑھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھا جائے. تو آپ لوگ جو کہ اس کے اوپر موجود ہیں، فون کے اوپر موجود ہیں، جو فیس بک پر موجود ہیں ماشاءاللہ، اور جو لوگ کے اسکائپ کے اوپر موجود ہیں، ہمیں امید ہے کہ آپ یہ تمام باتیں غور سے سن رہے ہیں اور آپ نے اپنی غلطیوں کو نوٹ کیا ہوگا کہ کہاں کہاں پر اصلاح کی ضرورت ہے. اور اسی لیے ہم آج اس کو مکمل کرنے لگے ہیں تاکہ آپ اور ہم جب رجب کے مہینے سے گزر رہے ہیں ماشاءاللہ محترم مہینے سے، جب ہم آگے ماشاءاللہ شعبان سے گزریں گے اور جب ہم رمضان میں داخل ہوں گے تو نماز کی غلطیوں سے انشاءاللہ تعالیٰ پوری طرح پاک ہو چکے ہوں گے. ابھی سے پریکٹس کیجئے اور سیکھیے کہ نماز صحیح طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے جو سیکھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. تو یہ بات کہ اسی طرح یہ نماز تشہد کے وقت میں اشارہ کرتے وقت میں اشارہ قبلہ کی طرف ہوگا اور نگاہ بھی اسی کے اوپر ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے اوپر نگاہ رکھا کرتے تھے. اسی طرح پہلی تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ یہی ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا. اگر 2 ہی رکعت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اسی طرح پڑھا جائے گا. اس کے اندر پھر آگے تشہد کے بعد درود پڑھنا ہے. درود کے بارے میں یہ جان جائیے کہ درود وہی پڑھنی چاہیے جو درود ابراہیمی ہے. اس میں آگے پیچھے سیدنا اور مولانا اور فلانا یہ لگانا یہ صحیح نہیں ہے. جو درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد سب کو پتہ ہے، اس درود کو پڑھنے کے بعد درود کے بعد دعائیں بھی پڑھی جائیں. یہ نماز فرض نماز ہو یا یہ نفل نماز ہو،
یا جس کو ہم سنت کہتے ہیں سنت نماز ہو، تمام میں درود کے بعد ضرور دعا پڑھنی چاہیے، خاص طور پر عذاب قبر سے نجات کی دعا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سلام نہیں پھیرا اس دعا کو پڑھے بغیر۔ اور وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات واعوذ بک من الماسم والمغرم۔ یہ دعائیں ہیں جو کہ ہمیں اور آپ کو ضرور پڑھنی چاہیے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا جو کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی، اسی طرح اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت، یعنی بہت ساری دعائیں ہیں۔ اور یہ بھی دعا موجود ہے، اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن۔ مشہور دعائیں ہیں جو کہ اس کے بعد پڑھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور اس کو پڑھنے سے بہت سلام پھیرنے سے پہلے یہ بہت فضیلت کی بات ہے کہ وہاں پر وہ مقام دعا ہے۔ سلام پھیرنے سے جو پہلے کا درود کے بعد اور سلام پھیرنے سے پہلے کی جو جگہ ہے نا، وہ دعا کا محل ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں مانگی ہیں، اور اپنے صحابیوں کو بھی آپ نے بہت ساری دعائیں بتائی ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو تشہد میں یہ دعا مانگتے ہوئے سنا تو 3 بار فرمایا قد غفر لہ، اس کے گناہ بخش دیے گئے۔ اور یہ دعا کیا تھی؟ اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے کہا کہ اس کے گناہ بخش دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح نماز کا اختتام کیا ہے؟ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہوا داہنی طرف یعنی رائٹ سائڈ میں، اور پھر بائیں طرف اپنا چہرہ پھیرے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اس درجے چہرہ پھیرتے تھے کہ آپ کے گالوں کی سفیدی دیکھی جاتی تھی پیچھے سے، یعنی پوری طرح اپنی گردن کو اس طرف گھمانا ہے، اور داہنی جانب اپنے کندھے پر نظر کرتے ہوئے اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ اتنا ہی کہنا ہے، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بات اور جو کہ بہت ضروری ہے سمجھنا، کہ جب ہم 4 رکعت کی نمازیں پڑھیں گے، جب 2 رکعت کی نمازیں پڑھیں گے تب تو ہمیں اسی طرح بیٹھنا ہے جس طرح کے داہنے پیر کو رائٹ فٹ کو کھڑا کر کے، انگلیوں کو قبلہ کے جانب کر کے، اور بائیں پیر کے اوپر بچھا کر کے، اور یہی درمیانے 2 سجدوں کے درمیان بھی جب ہم اٹھتے ہیں تو اسی طرح بیٹھا جائے گا، اور تشہد میں بھی ایسا ہی بیٹھا جائے گا پہلے تشہد میں۔ لیکن آخری تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ الگ ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ اور تیسری رکعت میں جب کھڑا ہوگا انسان، ابھی 2 رکعت اگر پوری کر کے تیسری رکعت کی طرف جب جائیں گے، تو جب انسان اللہ اکبر کر کے تشہد کے بعد، پہلے تشہد کے بعد کھڑا ہوگا، تو یہ بات درمیان میں یاد کر لیجئے کہ اب تیسری رکعت میں کھڑے ہونے کے وقت بھی رفع الیدین کیا جائے گا، یعنی رفع الیدین تمام رکوع میں جانے اور اٹھنے کے وقت ہے، اسی طرح رفع الیدین یہ تیسری رکعت میں بھی ہے، یعنی کھڑی حالت میں 2 بار کیا جائے گا، پہلی بار اللہ اکبر کے ساتھ، دوسری بار اللہ اکبر کے بغیر، یعنی کھڑے ہوتے وقت ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، محض ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا جائے گا تیسری رکعت میں، لیکن تمام رکوع میں جاتے ہوئے، تمام رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرنا، اور تیسری رکعت میں رفع الیدین کرنا، یہ سنت سے ثابت ہے۔ اس کو ضرور اس سے اپنی نمازوں کو سجائیں اور دنیا بھر کے اجر کو پائیں۔ اسی طرح جب چوتھی رکعت مکمل کرے تو اس وقت تشہد میں اس طرح بیٹھا جائے گا جس کو کہ کہا جاتا ہے تورک کرنا۔ چوتھی رکعت میں ہم دوبارہ اس بات کو سمجھا رہے ہیں، غور سے سنیے گا، دیر ہو گئی ہے لیکن انشاءاللہ اس کو سن کے جائیں۔ اب بات ہماری نماز مکمل ہو رہی ہے، اس کو تورک کہتے ہیں، اور تورک میں کیسے بیٹھا جاتا ہے؟ یہ سنت ہے، اور ہر مسلمان کو اپنے چوتھی رکعت کے آخری قعدہ میں، یعنی جو دوسری تشہد ہوتی ہے اس میں اسی طرح بیٹھنا چاہیے۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ اپنا بایاں پاؤں دائنی پنڈلی کے نیچے سے باہر نکالتے اور بائیں جانب کے کولے پر بیٹھ جاتے، یعنی پہلا جو پیر تھا داہنا والا وہ تو کھڑا ہی رکھا جائے گا،
لیکن بائیں پیر کو اب نکال دیا جائے گا داہنے پیر کے نیچے سے، اور اب اپنے کولہوں پر بیٹھا جائے گا، بائیں کولہوں پر۔ اس طرح بیٹھنے کو تورک کہا جاتا ہے کہ دایاں پیر کھڑا رکھے، اس کے نیچے سے بائیں پاؤں کو نکال کر کولہے پر بیٹھے۔ تو یہ پھر مغرب کی تیسری رکعت میں بھی اسی طرح بیٹھا جائے گا آخری تشہد میں، یہ ہر 4 رکعت کے آخری تشہد میں اسی طرح بیٹھا جائے گا، اور ظہر، عصر اور عشاء کی نمازوں میں چوتھی رکعت میں اسی طرح آخری تشہد میں بیٹھا جائے گا، اور اس کے بعد سلام پھیرا جائے گا۔ تو یہ ہو گئی ہماری نماز مکمل۔ ایک چیز رہتی ہے، وہ کیا ہے؟ فرض نماز کے بعد فوراً اجتماعی دعا نہ کی جائے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اس سے بچا جائے، اور اس سے انشاءاللہ تعالی اس سے بچنا چاہیے۔ نماز کے بعد مسنون اذکار جو ہیں وہ ضروری ہیں، وہ سمجھ کے جائیں۔ وہ کیا ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جب سلام پھیر لیتے اس کے بعد آپ اونچی آواز سے کہتے اللہ اکبر، پھر 3 مرتبہ آپ کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر آپ یہ دعائیں پڑھتے کون سی؟ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ سارے مسنون کتابوں میں یہ دعائیں موجود ہیں الحمدللہ۔ اسی طرح آپ نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں کہ آپ نے کیا فرمایا تھا کہ یہ دعا پڑھو، کون سی؟ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت۔ یہ ہر نماز کے بعد آپ نے سکھائی۔ پھر 33 دفعہ، یعنی جو ہمارے پاس موجود ہے تسبیح فاطمہ، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، اور 33 دفعہ اللہ اکبر، اور 100 کی گنتی چوتھے کلمے سے پوری کرے۔ کیا ہے وہ؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اسی طرح جو ہے وہ یہ دعا پڑھنی، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اسی طرح آیت الکرسی پڑھنا، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آیت الکرسی کا ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا، اسی طرح سید الاستغفار پڑھنا، یہ ساری چیزیں یہ ذکر و اذکار ہیں۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی جا سکتی ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھانے کے دعا میں کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ ہاتھوں کی انگلیاں پوری سیدھی کھڑی ہوں، ہتھیلی قبلے کی جانب، یعنی ہتھیلی اپنی جانب ہو اور ہتھیلی کا پشت قبلے کی طرف ہو، انگلیاں سیدھی ہوں، اور انسان اونچا اپنے ہاتھوں کو کر کے اللہ سے دعا مانگے۔ آسمان کی طرف دیکھنا چاہتا ہے دیکھ سکتا ہے، اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھنا چاہتا ہے دیکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں اردو دعائیں مانگی جا سکتی ہیں، لیکن دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی بڑائی سے، یعنی اگر آیت الکرسی پڑھتا ہے تو پڑھ لے، یا اللہ کی بڑائی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث سے شروع کرے، درود شریف ساتھ میں لگائے، اس کے بعد دعا مانگے۔ بغیر درود کے دعا معلق رہتی ہے۔ اپنی دعاؤں میں شروع یا آخر اگر شروع میں لگائے، طریقہ یہی ہے دعا کے آداب کا کہ اللہ کی بڑائی اور کبریائی کے بعد سورہ فاتحہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، آیت الکرسی بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور دوسرے جو ہے نا اللہ کے ذکر کے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رداء نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو اللہ کی بڑائی کے بعد سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجے، اس کے بعد اپنی دعا رکھے، تب دعا قبول ہوتی ہے، اور دعا کے بعد آمین کہے انشاءاللہ تعالی۔ تو ہمیں امید ہے کہ یہ باتیں بہت لمبی ہو گئیں، لیکن ہمیں امید ہے کہ آپ سب نے سنی ہوں گی اور آپ سب موجود ہوں گے، اور اگر نہیں بھی موجود ہیں انشاءاللہ یہ ریکارڈنگ جائے گی۔ آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ دور دور تک اس ریکارڈنگ کو بھیجیں۔ 2 چیزیں اور ہیں جس کو کہ بتانے کی ضرورت ہے انشاءاللہ، اس کی ہم ریکارڈنگ آپ کو بھیجیں گے۔ ایک تو یہ کہ وطر کیسے پڑھا جائے، اور دوسرا یہ کہ سجدہ سہو یعنی کوئی غلطی ہو جائے تو نماز میں اس کی اصلاح کیسے ہوگی۔ انشاءاللہ یہ ریکارڈنگ ہم آپ کو بھیجیں گے۔ آپ کو امید ہے کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، اور رمضان سے جانے سے پہلے اللہ نے چاہا تو ہم سب کی نمازیں سنت کے مطابق ہو جائیں گی۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے ایک ایسے علمی دور میں ہمیں پیدا کیا ہے جس میں اللہ کا شکر ہے ہمیں اپنی نمازوں کی اصلاح کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ کا بہت کرم ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کا اس بات پر اللہ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مرنے سے پہلے ہم کو یہ توفیق دی کہ ہم اپنی نمازوں کی اصلاح کر سکیں اور اپنی نمازوں کو سنت کے طریقے پر بنا سکیں۔ اللہ کا بہت کرم احسان ہے۔ آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے
اس نماز کے طریقے کو جو فیس بک پر شیئر کر سکتے ہیں کریں، جو ریکارڈنگ کے ذریعے شیئر کر سکتے ہیں کریں، تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اس میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے ایسے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے جس سے کہ ہماری نمازیں قبول ہو جائیں اور مقبول ہو جائیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا کرے کہ جس سے کہ اللہ راضی ہو جائے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی، اور دل کے اندر کوئی یعنی اس کے اندر رکاوٹ موجود نہ ہو، جو صحیح بات ہے، جو حق ہے، اس کو اللہ ہمارے دلوں کے اندر اتار دے اور ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی نمازوں کی اصلاح نہ کر سکا اور ایسی ہی نمازیں پڑھتے ہوا اللہ سے ملاقات سے اس کی ملاقات ہو گئی، تو اگر اس کے بعد کوئی خرابی آتی ہے تو وہ انسان خود اپنے اس خرابی کا ذمہ دار ہے، اس لیے کہ جب علم آ جائے تو پھر عمل کو تبدیل ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالی۔ اس دعا کے ساتھ کہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، انشاءاللہ چند ضروری باتیں ہیں